اب یہ مشورہ ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں جا کے فرمایا کہ عائشہ غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگ لیں۔ اور پریشان ہو گئی، تو عرض کی کہ میں اپنا یہ سارا معاملہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح خدا پہ ڈال دیں، اللہ ہی بہتر فیصلہ کریں گے۔ اسی کنڈیشن میں سورہ نور کی اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، 11 آپ علیہ السلام پہ نازل فرمائی، جس کے اندر اللہ نے تسلی دی ہے کہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ بالکل پاک صاف ہیں، یہ منافقین نے ان پہ غلط الزام لگایا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو لگایا گیا۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ نے السلام نے فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جائیں، آپ کی تسلی خود رب کائنات نے دے دی، صفائی انہوں نے پیش کر دی، تو فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنا رب کا شکر ادا کروں گی۔ آپ دیکھیں امی یہاں توجہ طلب بات ہے، امی عائشہ صدیقہ پہ بہتان لگا، صفائی کس نے پیش کی ہے؟ اللہ رب العزت نے خود پیش کی ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ واقعی امی عائشہ صدیقہ نے غلط کام کیا تھا، اب اللہ کی ماننے کہ ان کی ماننے، ان لوگوں کا نام میں نہیں لینا چاہتا، پرسنل ہم بتا دیں گے۔ اب وہ کچھ اور کہتے ہیں، دیکھیں قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر، اور جو 11 آیتوں کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ تو لہذا امی عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ پاک صاف ہیں، جو الزام لگاتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جانتے کہ وہ کیا ہے، ان کا ایمان کدھر جا رہا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے یہ صحابہ اہل بیت کی وجہ سے۔ آخری بات یہ ہے، امی عائشہ صدیقہ طیبہ عفیفہ رضی اللہ عنہا، اسلام کے 3 حصے کیے جائیں، 2 حصے ہمیں امی عائشہ صدیقہ سے ملے ہیں۔ آپ تحقیق کر لیں، 2 حصے اگر امی عائشہ صدیقہ کو چھوڑ دیا جائے تو 2 حصے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت سے سچی محبت نصیب